اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ و صحابہ و بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین حضرات، آج کی ہماری جو تقریر ہے وہ ہے حج اور عمرہ پہ. حج اور عمرہ پہ لوگ جو ہے حج کرنے جاتے ہیں تو حج کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں، اور عمرہ بھی جاتے ہیں تو اس کا بھی مطلب نہیں سمجھتے ہیں. ناجائز پیسے سے حج عمرہ بھی جاتے ہیں، کمیٹی مسلمان ڈالتے ہیں، سود بیاج مسلمان کھاتے ہیں، دکانداری میں جائز سے ناجائز پیسہ بھی لیتے ہیں. اس پیسوں کو اکٹھے کر کے حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں، جبکہ وہ حج عمرہ ان کا جائز نہیں ہے. حج عمرہ جائز پیسے سے جاؤ، خون پسینے سے کما کے جاؤ، وہی تمہارا جائز ہے اور قبول بھی ہے. نہیں تو جو غلط پیسے سے جاؤ گے تو وہاں پہ تمہارا قبول نہیں ہوگا. آپ حج عمرہ کرتے رہو، طواف کرتے رہو، اور اللہ سے بار پوچھ لینا کہ اے اللہ، جو میں یہ طواف کر رہا ہوں حج عمرہ کا، یہ تو نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا خود ہی، آپ نے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کہ نہیں کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حج عمرہ کیسے جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کون سے پیسے سے کیا جاتا ہے، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں. حج عمرہ محنت مزدوری، جیسے کہ ایک دہاڑی مزدور ہوتا ہے، 1000-1500 دہاڑی پاتا ہے، اس پیسے سے اکٹھا کرتے رہو، اس پیسے سے آپ جا سکتے ہو. وہی تمہارا اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے. اور سچے دل سے طواف کرو اور حج عمرہ کرو تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا. نہیں تو جس طرح سے آپ لوگ جاتے ہو، حج عمرہ کر کے آتے ہو اور گھر میں آ کے ٹی وی دیکھو گے، سود کھاؤ گے، کمیٹی ڈالو گے، کمیشن کھاؤ گے، ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھو گے، دل میں ذکر اللہ نہیں رہے گا، تو وہ آپ کی کوئی حج عمرہ قبول نہیں ہے. اور آؤ گے تو کیا کہواؤ گے؟ ہم حاجی ہیں. حاجی نہیں ہویا، کیونکہ آپ کے اندر تمام برائیاں پہلے سے تھی اور ابھی بھی ہے، اس لیے آپ پاجی ہو. حاجی نہیں ہو، پاجی ہو. اس لیے محنت جس طرح سے ایک مزدور آدمی دہاڑی مزدوری کرتا ہے تو وہ اپنی دہاڑی مزدوری سے اپنے گھر کا خرچہ ہی چلا سکتا ہے. وہ اس پیسے سے حج عمرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنا بچا ہی نہیں پائے گا. اگر 5 بندے اس کے پاس کھانے پینے والے ہیں، اکیلا بندہ کمانے والا ہے تو حج عمرہ نہیں کر سکتا میرے بھائی. وہ بس کمائے گا، کھائے گا. تو آپ لوگ اتنے پیسے کیسے کر کے جاتے ہو؟ کیا دہاڑی مزدوری کرتے ہو؟ اتنا پیسہ کماتے ہو؟ آپ ناجائز پیسے سے جاتے ہو. بڑے جتنے جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، میں دیکھتا ہوں سب ناجائز پیسے سے جاتے ہیں. جس کے پاس دکانداریاں ہیں، اس دکان کے اندر 50 کا سامان لا رہے ہو تو 150 کا سامان بیچ رہے ہو، اس میں منافع زیادہ کما رہے ہو. جائز پیسہ کماؤ، اس پیسے سے اکٹھا کر کے جاؤ تو وہ حج تمہارا عمرہ قبول ہے، نہیں تو نہیں قبول ہے. اور جب حج عمرہ کر کے آتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں،
دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، اس حج عمرہ کے ذریعے آپ نماز پڑھتے ہو دنیا کو دکھانے کے لیے، اور جب آپ سجدہ کرتے ہو آپ کی نفس کاروبار میں جاتی ہے، تمام برائیوں میں جاتی ہے، اب باہر نکلتے ہو تو تمام برائیاں کرتے ہو۔ جس طرح سے نمازی دو ہوتے ہیں، ایک نمازی ہوتا ہے ایک سچے دل سے سجدہ کرے گا اللہ کے لیے، اور وہ جب سجدہ کرے گا تو اس کی نفس اللہ کے رضا کے لیے یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کرے گا۔ اب ایک نمازی وہ ہوتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، نہ مسجد میں جائے گا نماز پڑھے گا تو اس کی نفس جو ہے باہر کاروبار میں جائے گی، اور باہر نکلے گا تو تمام برائیوں میں رہے گا، وہ تمام برائیوں میں رہے گا، اس کے اندر ذکر اللہ نہیں رہے گا۔ وہ کچا نمازی بھی ہے، کچا حاجی بھی ہے، جسے ہم کہتے ہیں پاجی، وہ پاجی ہے حاجی نہیں ہے۔ اس لیے حج کرنے جاؤ تو صحیح طریقے سے جاؤ، صحیح پیسے سے جاؤ، اور حج کر کے آؤ، سچی نمازیں پڑھو، دل میں ذکر اللہ رہے، ماں باپ کو ستاؤ نہیں۔ یہاں تو حج کر کے آتے بھی ہیں تو جن کے ماں باپ ہیں ان کا دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، کھانے سے پینے سے پیسے سے پہننے سے کپڑے سے ہر چیز سے پریشان ہیں ماں باپ، اور کہتے ہیں ہم حج کر کے آئے ہیں۔ ارے بھائی تو کاہے کا حج کر کے آئے ہے؟ تیرے ماں باپ تو پریشان ہیں، ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، تو کہتا ہے ہم حج کر کے آئے ہیں۔ کیسے حج کر کے آیا تھا؟ حج میں یہی تجھے بتایا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے یہی سب تجھے سنت بتایا ہے، تو حج کر کے آ، اپنی ماں باپ کو پریشان کر۔ حج کیسے کیا جاتا ہے آپ کو آج ہم بتائیں گے، اور حج کرنے جاؤ تو وہاں کیسے کیا کیا جاتا ہے کیا نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، حج کا واقعہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے ہی تابعی تھے، وہ بڑے ہی تابعی تھے، اور بڑے ہی بلندی پہ تھے، وہ بڑے ہی بلندی پہ تھے، اور بڑے ہی مقام پہ فائز تھے، بڑے ہی مقام پہ فائز تھے، اور اکابر صوفیہ میں ان کا نام بھی آتا ہے، اکابر صوفیہ میں ان کا نام بھی آتا ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں حضرت مالک بن دینار، جنہیں ہم کہتے ہیں حضرت مالک بن دینار۔ ایک دن حضرت مالک بن دینار حج کو جاتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں کعبے کے ارد گرد لوگ طواف کرنے لگ رہے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کہ یا میرے اللہ، یا میرے رب الکریم، مجھے دو باتیں بتا دے، مجھے دو باتیں بتا دے کہ کس کا تم نے حج قبول کیا اور کس کا رد کر دیا۔ یہاں تو لوگ غلط پیسے سے حج عمرہ کرنے جاتے ہیں اور طواف بھی کرتے ہیں، اور نہ اللہ سے ڈر ہے نہ ان کے رسول کے ڈر ہے، صرف کیا ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے حج عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں پہلی رات سویا تو مجھے بتا دیا گیا کہ وہ شخص کون ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار پھر کعبے شریف میں جاتے ہیں جہاں لوگ طواف کرنے رہتے ہیں، حاضر پھر جاتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ یا میرے رب الکریم، مجھے تو اس کا نام بتا دے، مجھے اس کا نام بتا دے، وہ شخص کون ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت مالک بن دینار جب میں دوسری رات سویا تو اس کا مجھے نام بتا دیا گیا، خواب میں نام بتا دیا گیا، وہ ہے ابن بن ہارون، ابن بن ہارون، جو کہ بلگ سے آیا ہوا ہے، خرافان
کا رہنے والا ہے، افغانستان زمین سے تعلقات رکھتا ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت مالک بن دینار کو ابن بن ہارون کو ڈھونڈنے میں ٹائم نہیں لگا۔ حضرت مالک بن دینار مینا کے میدان میں جاتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار مینا کے میدان میں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں یہاں کوئی خرافانی ہے؟ لوگوں نے کہا بھائی ہمیں تو نہیں پتا ہے، لیکن ہاں یہاں ایک شخص ہے جو 40 سال سے مسلسل حج کر رہا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا کہیں اس کا نام ابن بن ہارون تو نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہاں ابن بن ہارون ہے، وہ بلغ سے آیا ہوا ہے، ابن بن ہارون ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے کہتے ہیں وہ شخص کہاں پہ ہے، یعنی وہ بندہ کہاں پہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ ادھر سے چلے جائیے، آگے چلے جائیے، وہیں کہیں بیٹھا ہوگا، دیکھ لیجیے اپنا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت مالک بن دینار جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں ابن بن ہارون ایک پہاڑی کے نیچے ہر حاجیوں سے الگ بلگ ہو کے اکیلے میں بیٹھ کے زور زور سے رونے لگ رہے ہیں۔ ابن بن ہارون زور زور سے رونے لگ رہے ہیں، کیوں؟ تو حضرت مالک بن دینار نے پوچھا بھائی تم ہی ابن بن ہارون ہو؟ ابن بن ہارون نے کہا ہاں میں ہی ابن بن ہارون ہوں، اور آؤ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، تم کوئی خواب دیکھ کے آئے ہو کہ اللہ نے کہا کہ جا کے کہہ دو ابن بن ہارون کا حج ہم نے رد کر دیا ہوں؟ حضرت مالک بن دینار بڑے تعجب میں پڑ گئے۔ بھائی کہنے لگے بھائی تمہیں کیسے پتا چل گیا، تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے؟ اور کہا کہ جا کے ابن بن ہارون کو کہہ دو ان کا حج ہم نے رد کر دیا ہوں۔ ابن بن ہارون کہتے ہیں بھائی میرا یہ 40 سال کا معمول ہے، 40 سال کا معمول ہے، 40 سال سے میں حج کر رہا ہوں، اور ہر حج کے موقع میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک ولی کو بھیج کے کہتا ہے کہ جا کے ابن بن ہارون کو کہہ دو میں نے اس کا حج کو رد کر دیا۔ تو ابن بن ہارون کہتے ہیں بھائی 40 سال سے میں حج کر رہا ہوں، دن بھر روزے رکھتا ہوں، اور ایک مٹھی چنے سے افطار کرتا ہوں، روزہ کھولتا ہوں، اور ساری رات عبادت کرتا ہوں اللہ کی، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ میری حج کو رد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غور سے سننا، حج اور حج کر کے آؤ تو کیسے رہنا چاہیے، کیسے نہیں رہنا چاہیے، اس کا کیا احتیاط ہے، آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ بڑے بڑے علماء جو تقریر کرتے ہیں آپ کو وہ نہیں بتائے ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ بھائی مجھے وہ بتا دو مصیبت جو کہ آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے، جو آپ نے گناہ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا، کوئی گناہ کیا ہوا ہے جبھی تو تمہارا حج اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے۔ تو ابن بن ہارون کہتے ہیں بھائی میرے جوانی کے دن تھے، ابتدائی جوانی کے دن تھے، جب میں جوان تھا تو میرے برے دوستوں کو ساتھ تھا، برے دوستوں کو ساتھ تھا، یعنی میرے برے دوست یا دوست بن گئے تھے، دوستوں نے مجھے نشے کا عادی بنا دیا تھا، نشاری شراب پینے کا
دوستوں نے عادی بنا دیا تھا۔ اللہ کرے کسی کو دوست ملے تو برا دوست نہ ملے، اگر برا دوست مل گیا تو ایک دن اپنے پیسے سے دارو پلائے گا، دوسرے دن اپنے پیسے سے شراب پلائے گا، تیسرے دن اپنے پیسے سے شراب پلائے گا، چوتھے دن اپنے پیسے سے شراب پلائے گا، پانچویں دن نہیں پلائے گا۔ تو آپ کو جب پیسہ آپ پاس نہیں رہے گا تو آپ کو جب شراب کی طلب لگے گی، دل میں پیاس لگے گی یعنی طلب، تو آپ کیا کرو گے؟ گھر میں جاؤ گے، پیسہ مانگو گے، پیسہ گھر والے نہیں دیں گے تو گھر کا برتن بیچو گے، برتن نہیں بیچ پاؤ گے تو چوریاں کرو گے، چوریاں نہیں کرو گے تو کسی سے ادھار لے گے، ادھار کوئی نہیں دیا تو آپ الٹے سیدھے حرکت کر کے شراب کو آپ کو پینا تو پینا ہی ہے۔ ہوتا ہے ایسا، حقیقت میں ہوتا ہے یہ۔ تو ابن بن ہارون کہتے ہیں کہ بھائی ایک دن میرے دوستوں نے مجھے اتنا شراب پلا دیا کہ اتنا شراب پلا دیا کہ میں بہت زیادہ نشے میں ہو گیا، میں بہت زیادہ نشے میں ہو گیا۔ نشے کی حالت میں لڑکھڑاتا ہوا میں اپنے گھر پہ آیا۔ گھر پہ جب میں آیا، دروازے پہ ایسے ہی دروازہ پکڑا، میری ماں کہتی ہے بگ بگ آج رمضان مبارک کا پہلا چاند ہے اور چاند بھی دکھ گیا ہے اور تو شراب پی کے آیا ہے، بگ کہیں گا۔ تب ابن بن ہارون کہتے ہیں جب میری ماں نے اس طرح سے کہا تو مجھے بڑا جلال آیا یعنی غصہ آیا۔ میں نے اپنی ماں کو نشے کی حالت تو بھائی میرے میں تھا ہی، میں نے اپنی ماں کو ایک ہاتھ جب مارا تو میرے گھر میں ایک تندور جل رہی تھی روٹی بنانے کے لیے، تو اس تندور میں میری ماں، جب میں نے مارا تو میری ماں تندور میں جا کے گر گئی۔ اللہ اکبر۔ جب میری ماں گر گئی تو ماں جل کے کوئلہ ہو گئی، کوئلہ ہو گئی۔ میری بیوی نے مجھے دھکا مار کے میرے بستر پہ لٹا دیا، بستر پہ لٹا دیا۔ میں تو نشے میں تھا، میں تو بے ہوش تھا، میں کچھ پتہ نہیں میرے گھر میں کیا مصیبتیں آئی کیا نہیں آئی۔ اور ادھر بیوی نے کیا کام کیا، پورا کپڑا لتا اپنا گہنا لے کے ایک پوٹلا بنا کے گٹھری باندھ کے بیٹھی انتظار کر رہی ہے، کس کا؟ ابن بن ہارون کا۔ کیوں؟ کہ اس کا نشہ اترے اور میں اس کو پوری گرہستی کو باہر دیوں، سنبھالے اپنا، میں چلی اپنے میکے۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد ابن بن ہارون کا نشہ اتر گیا۔ بیوی کہتی ہے بگ تیرا نشہ اتر گیا؟ ابن بن ہارون کہتے ہیں میری اچھی بیوی، آج تک تم نے ایسی بات نہیں بولی، میں اس سے پہلے بھی نشہ کر کے گھر میں آتا تھا تو تم نے تو نہیں بولا مجھے، آج میری بیوی، اچھی بیوی، ایسی باتیں کیوں بولنے لگ رہی ہو؟ ابن بن ہارون کی بیوی کہتی ہے بگ دیکھ تو نے اپنی ماں کا کیا حال کر دیا ہے، ماں تو نے شراب کے نشے میں ماں کو ایک تھپڑ مارا تھا، ماں جلتی ہوئی تندور میں گر گئی، ماں جل کے کوئلہ ہو گئی ہے۔ اب تو ایک کام کر، تو اپنی یہ سب کچھ ذمہ داری لے، میں چلی اپنے میکے، جو اپنی ماں کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہوگا، جو اپنی ماں کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، چابی دیا اپنا اور سارا گٹھری جو لپیٹا تھا کپڑا لتا گہنا لے کے ان کی عورت ابن بن ہارون کی چلی گئی اپنے میکے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
تو ابن بن ہارون نے کیا کام کیا؟ انہیں جب اتنی باتیں سنا تو ان کو آ گیا جلال یعنی غصہ آ گیا. انہوں نے کیا کیا؟ ایک جنجیر لے آئے اور جس ہاتھ سے اپنی ماں کو تماچا مارا تھا اس ہاتھ کو ایک دروازے میں اس طرح سے جنجیر کو لپیٹ دیا اور کلہاڑی دوسرے ہاتھ میں لیا اور لے کے ایسے کر کے مارا. ہاتھ کٹ کے نیچے گر گیا. کیوں؟ کہ اس نے اس ہاتھ سے ابن بن ہارون نے اپنی ماں کو مارا تھا. ہاتھ کاٹنے سے گناہ نہیں مٹتا کہ ہاتھ کاٹ دیا تو گناہ مٹ گیا، گناہ نہیں مٹتا. تو ابن بن ہارون کہتے ہیں بھائی میرے حضرت مالک بن دینار، میں نے کیا کیا؟ اپنی ساری پراپرٹی جتنی جائیداد تھی سب غریب محتاجوں مسجد مدرسوں میں تقسیم کر دیا لوگوں کو، اور اللہ سے توبہ کیا میں کہ اللہ مجھے معاف کر. اب میں آ کے ہر سال مسلسل حج کرتا ہوں اور ہر حج کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی نہ کسی ولی کو بھیج کے کہہ دیتا ہے جا کے کہہ دو ابن بن ہارون کا حج کو ہم نے رد کر دیا ہے. تو اتنا جب انہوں نے اپنی کہانی سنایا تو حضرت مالک بن دینار اس طرح سے ان کا ایک ہاتھ بچا تھا، ہاتھ پکڑ کے ان کی کہانی کو سن رہے تھے. جب کہانی سن چکے ہاتھ کو یوں جھٹکا اور کہا کہ بگ تیرے انہی کرموں سے ایک دن دنیا میں قیامت آ جائے گی. اتنا کہہ کے حضرت مالک بن دینار اپنے حجرے میں چلے گئے. حجرے میں جا کے لیٹ گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن دینار کو ایک خواب دکھاتے ہیں. کیا خواب دکھاتے ہیں؟ کہتے ہیں اے حضرت مالک بن دینار تم نے اچھا نہیں کیا، اس اللہ کے بندے کو مایوس کیوں کر دیا؟ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں یا اللہ کے رسول اس بندے نے اپنی ماں کو جلتی ہوئی تندور میں پھینک دیا مار کے اور ماں جل کے کوئلہ ہو گئی. جب سنا میں نے اس کی یہ کہانی تو مجھے جلال آنی، غصہ آ گیا، اس لیے میں نے اس کو کہا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہیں ایسا نہیں کہنا تھا. وہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا ہے، اللہ کی مسلسل 40 سال سے حج کرنے لگ رہا ہے. وہ بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے. اللہ کے رسول نے پھر کہا حضرت مالک بن دینار اب تم ایک کام کرو، اب تم جاؤ ابن بن ہارون کے پاس اور یہ کہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالی تجھے جہنم میں جلائے گا اور فرشتوں سے تیری ماں کے پاس سندیشہ کہوائے گا کہ تیرے بیٹے کو تیرے قتل کے جرم میں اللہ تعالی جہنم کی آگ میں تیرے بیٹے کو جلانے لگ رہا ہے. اللہ اکبر. ماں کہے گی اے فرشتوں جا کے اللہ سے کہہ دو میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہوں جو مجھے قتل کیا تھا اور میں بھی جنتی ہوں، میرا بیٹا بھی جنتی ہے. تو بھائی میرے
حج عمرہ کر کے آؤ، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، اس جنت کو مت ٹھکراؤ، جبھی تمہارا حج عمرہ قبول ہوگا، کیونکہ ماں باپ کا مرتبہ بڑا ہی اونچا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی دعا کر لو آپ کی قبول نہیں ہوتی ہے، چاہے قرآن خوانی کروا لو، چاہے عقیقہ کروا لو، چاہے نمازیں پڑھ لو، اور نہ چاہے میلاد کروا لو، چاہے جو بھی کروا کے دعا کرواؤ، آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ تک فرشتے نہیں لے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایمان کمزور ہے۔ اگر ماں باپ نے سچے دل سے دعا کر دیا کہ اے اللہ میرے بیٹوں کو کاروبار برکت دے، اس کو دنیا میں سلامت رکھ، اس کے ہر مصیبت سے بچا، اس کی صحت تندرستی عطا کر، تو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ترنت لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ دنیا میں تیرا نیک بندہ ہے، اس نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کیا ہوا ہے، اس کا بیٹا بھی نیک ہے اور تیری عبادت بھی کرتا اچھی طرح سے، اس کی دعا قبول کر۔ تو اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کی دعا سے اس بیٹے کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کی مرتبہ کیا سمجھتے ہو؟ یہاں تو ماں باپ کی مرتبہ سمجھتے ہی نہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کھانا نہیں دیتے، کپڑا نہیں دیتے، گھر سے نکال دیتے ہیں، اور جا کے حج عمرہ بھی کر کے آتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کے قدموں پہ نہیں رہتے ہیں، جا کے کسی پیر مرشد کا دامن پکڑ لیتے ہیں، اس سے مرید ہو جاتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیروں مرشد، اللہ تعالیٰ نے صرف دو ہی کو حکم دیا ہے سجدہ کرنے کے لیے۔ یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ میرے لیے سجدہ کرو، یعنی جب نماز پڑھو تو وہ سجدہ میرے لیے ہے، اور دوسرا سجدہ ہے اپنے ماں باپ کے لیے، ماں باپ کے پیروں پہ سجدہ کرو اور دعائیں لو ان کے۔ دیکھو کیسے نہیں تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، نہیں تو ماں باپ کو چھوڑ کے پیر مرشد کے پیروں میں سجدہ کرتے ہیں، گناہ لیتے ہیں، تو کیسے ان کی دعائیں قبول ہوگی؟ ماں باپ کو ستاؤ گے، پیر مرشد کے سجدہ کرو گے تو تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، سر پٹکتے رہ جاؤ پیر کو، کیونکہ اس پیر کو، جس پیر کو تم سجدہ کر رہے ہو وہ پیر نہیں، وہ ڈبہ پیر ہے۔ آج کے دور میں وہ پیر نہیں رہے جو کہ خواجہ غریب نواز پیر تھے، صابر پاک کلیری پیر تھے، حضرت محبوب الہی پیر تھے، خواجہ قطب شاہ کاکے پیر تھے، بڑے بڑے ولی ہیں جو کہ پیر تھے۔ آج کے دور میں پیر اڑنا ہے، سب کھاؤ پیر ہیں۔ پیر کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ پیر کا مطلب ہوتا ہے جس پیر کا تم دامن پکڑو وہ پیر تمہارا پورا تمہیں اللہ کا ولی بنا سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی بنا سکتا ہے، وہ تمہیں اس اللہ کے قابل بنائے گا، تمہارا دل ذکر اللہ رہے گا، سچی نمازوں پڑھو گے تو پھر تمہیں دنیا کا خیالات نظر نہیں آئے گی، تمہارا نفس کہے گا اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، وہ نفس کہے گا۔ اس سے کہتے ہیں پیر، یہاں تو پیر ہیں، کہیں گے آج جلسہ ہے، پرسوں جلسہ ہے، کچھ پیسے لے کے آنا میرے پاس، مریدوں سے پیسہ مانگتے ہیں پیر، وہ پیر نہیں ہیں، وہ دکھانے کے لیے پیر ہیں، اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، 4 چمچے پیچھے رکھ لیتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ پیر ہے۔ میں نے ایسے سے پیر کے دیکھا ہوں، ایک ہاتھ میں انگلیوں میں 5 سگریٹ پیتا تھا، جو لوگ نذرانہ دیتے تھے وہ تکیے کے نیچے سے نکال کے دوسروں کو کہتا تھا خزانے سے پیسہ دے دو، تیرے باپ کا خزانہ ہے، خزانے سے پیسہ دے دو۔ لوگوں سے نذرانہ لے کے رکھتا تھا، کوئی غریب آ گیا 10 20 100 50 دے دیا، خزانے سے دے دیا۔ نہ اللہ سے ڈر ہے، نہ اللہ کے رسول سے ڈر ہے، پیروں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پیر کیا ہوتے ہیں؟
جو اصلی پیر دنیا سے جا چکے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، قبر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ان کی بدنامیاں کر رہے ہیں نہ پیر بن کے کہتے ہیں ہم پیر مرشد ہیں۔ سچی نمازیں پڑھنے کا طریقہ تو ہے نہیں، اندر ذکر اللہ تو ہے نہیں ان کا دل ہمیشہ اللہ اللہ کرتا رہے، لیٹے تو اللہ اللہ، بیٹھے تو اللہ اللہ، سوئے تو اللہ اللہ، باہر روڈ پہ چلے جا رہے ہیں تو اللہ اللہ، زمین پہ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں تو اللہ اللہ، اسے کہتے ہیں پیر۔ انہیں دنیا داری سے مطلب نہیں رہتا، انہیں مطلب صرف رہتا ہے تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اپنی 2 گز زمین کی ہی فکر رہتی ہے، اور کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، اسے کہتے ہیں پیر۔ آج کل تو پیر ایسے ہیں دنیا کی دولت ان کے پاس آ جائے، دنیا کی زمین ان کے پاس آ جائے، مرسڈیز ایسی گاڑیوں میں پیر چلتے ہیں۔ ہمارے جو پہلے پیر تھے خواجہ غریب نواز، صابر پاک کلیری، محبوب الہی کاکا قطب صاحب، مطلب جتنے پیر تھے کبھی ایسی گاڑی میں چلے تھے وہ لوگ پیدل چلتے تھے، وہ انہیں کہتے تھے پیر۔ یہ تو ڈبہ پیر ہیں، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، ڈبہ پیر ہیں۔ آج کے دور کے جتنے پیر ہیں سب ڈبہ پیر ہیں، اسی لیے میں آج تک کسی پیر کا دامن نہیں پکڑا تو محبوب الہی، صابر کلیری، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت قطب صاحب کا کے بڑے بڑے ولی کو دامن پکڑ رکھا ہوں میں، جنہیں ہم پیر، دنیا پیر سمجھتی ہے، انہیں پیر کہا جاتا ہے، انہیں پیر نہیں کہا جاتا، انہیں تو ایک کمائی کا ایک ذریعہ بنا لیے۔ بڑے بڑے صوفیوں کو دیکھا ہوں جو لمبی لمبی ٹوپیاں لگا کے کہتے ہیں ہم صوفی ہیں۔ صوفی کا مطلب سمجھتے ہو؟ صوفی کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا دل اللہ اللہ کرتا رہے، چاہے لیٹے بیٹھے سوئے جاگے چلے تو اللہ اللہ، نمازیں پڑھیں تو بھی اللہ اللہ، سوئے تو اللہ اللہ، مطلب انہیں دنیا کی تسبیح ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے تسبیح دل دیا ہے شریر کے اندر، اس تسبیح کی ضرورت ہے، اس تسبیح سے اللہ اللہ کرتے رہے، انہیں کہتے ہیں صوفی۔ ابھی آج کل کے صوفی تو سجدہ کرواتے ہیں اپنے پیروں پہ مریدوں سے، میں خود دیکھا ہوں، ایسے سجدہ کرتے ہیں پیروں پہ ایسے ہو کے، نعوذ باللہ۔ بتائیے یہ کائے کا پیر ہے؟ صوفی ہیں۔ صوفی کبھی سجدہ کرواتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 2 ہی سجدہ کیا ہوا ہے، بتایا ہے، 2 ہی سجدہ بتایا ہوا ہے، ایک ان کی نمازیں کے لیے، ایک اپنی ماں باپ کے لیے، نہ تو کسی ولی کے لیے، نہ تو کسی نبی کے لیے، نہ کسی پیر کے لیے، نہ کسی فقیر کے لیے، نہ کسی صوفی کے لیے، کسی کے لیے کوئی سجدہ نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر قابلیت ہے ان کے اندر، تو ان کو تم اس طرح سے سلام کر سکتے ہو، وہ بھی اتنا، یہ نہیں کہ اتنا نارمل جھک کے سلام کر سکتے ہو، پیروں سے مصافحہ ملا سکتے ہو، نہیں تو کچھ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں زیادہ تر میں دیکھا ہوں ڈبہ پیر زیادہ گھوم رہے ہیں، جھوٹا موٹا لوگوں کو مرید کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم پیر ہیں، پیر کمیٹی پیر ڈالنے لگ رہے ہیں، کمیشن پیر کھانے لگ رہے ہیں، قرآن کی آیت لکھ کے بیچ رہے ہیں پیر، کوئی بھی برادری آ رہا ہے جاتا آ رہا ہے اس کو لکھ کے دے رہے ہیں، جا کے نہا لے، نالی کے ڈر میں بہا دو، یہ پیر ہیں؟ بتائیے کس حدیث میں لکھا ہے، کس قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول کے اوپر آسمانی کتاب اتارا ہے، اس کتاب کی آیت کو لکھ کر بیچا جائے اور اس سے پیسہ کمایا جائے؟ لیکن یہاں تو بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے مولوی، مولانا، مفتی، قاری، مسجد کا امام، سارے لکھ کے بیچنے لگ رہے ہیں۔ جیسے 5 ٹائم کی نماز یا جمعہ کی نماز ختم ہوتی ہے، متدی اپنے گھر کو جاتے ہیں، ان کے حجرے میں ہندو عورتیں، ہندو مرد آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کا لکھنا، قرآن کی آیت کو بیچنا شروع ہو جاتا ہے، پیسہ کمانے لگتے ہیں۔ بتائیے، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں،
پوری دنیا میں کہیں قرآن کی آیت نہیں بیچی جاتی، بیچی جاتی ہے تو ہمارے ہندوستان کے اندر بیچی جاتی ہے۔ یہاں کون بیچتا ہے؟ مولوی، مولانا، مفتی جو ڈبہ پیر ہیں وہ بیچتے ہیں، بیچ بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، دکان بنا رہے ہیں، گاڑی بنا رہے ہیں، ایسو آرام کر رہے ہیں، اے سی میں سونے لگ رہے ہیں، 5 ملی مکان بنانے لگ رہے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو ہمارا اصیلہ مکان ہے قبر، جسے مرنے کے بعد دفنائے جائیں گے، کچھ ہی دن کے بعد وہ قبر بیٹھ جائے گی، نعوذ باللہ۔ کیوں بیٹھ جائے گی؟ اس قبر میں اس نے پیلر لنٹر نہیں دیا تھا، اور اس کا پیلر لنٹر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس قبر کی پیلر لنٹر ہوتا ہے آپ کی اللہ کی بہترین سے بہترین عبادت، نمازیں، اللہ کا ذکر، اندر ذکر اللہ، سینے میں ذکر اللہ ہونا چاہیے، اور سچے نیت سے راستے پہ چلو، راستے پہ پتھر گرا ہے اسے پیروں سے ہٹا کے ادھر کر دو، کیونکہ وہ بھی ایک سنت ہے، سنتی والا کام کرو، آپ کے قبر میں پیلر لگ جائے گا۔ نہیں تو یہاں تو قرآن کی آیت بیچ کے مکان بلڈنگ بنا کے کہتے ہیں ہمارے مقابلے تو کوئی ہی نہیں ہے، ان کے مقابلے کوئی نہیں ہے اس وقت۔ یہی یہاں کے راجا بنے ہوئے ہیں، فرعون اور جو ہے فرعون اور کیا کہتے ہیں اس کو ابو جہل کا رول ادا کرنے لگ رہے ہیں کہ اب تو ہمارا کوئی کیا کرے گا، شہرت ہمارے پاس ہے، عزت ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب لاٹھی لگتی ہے تو سب سے پہلے اس کے شریر کی طاقت کو چھینی جاتی ہے، پھر اس کو اسپتال میں پہنچایا جاتا ہے، اسپتال کے ذریعے اور اس بیماری کے ذریعے اس کی دولت کو چھینا جاتا ہے، مکان بیچا جاتا ہے، دکان بیچا جاتا ہے، ساری پراپرٹی چھن جاتی ہے، دولت کو چھن جاتی ہے، اور وہ بالکل بھکاری بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹھیک ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو اللہ کو پیارا ہو گیا، اسے دفنا دیا جائے گا، کچھ ہی دن کے بعد اس کی قبر بیٹھ جائے گی، پھر وہاں روئے گا، پڑپڑائے گا، چلائے گا، یہ میں نے کیا کیا، اب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں پھر سے دوبارہ بھیج دے، اب جو غلطی ہو گئی، اب میں تیری عبادت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی میرے بندے، دنیا میں جانے کے لیے ایک ہی بار جانا پڑتا ہے، بار بار نہیں میں کسی کو بیچتا ہوں۔ تو نے ایک بار غلطی کر کے آیا ہے، تجھے پتا نہیں تھا کہ دنیا میں جب ہمارے نبی جاتے تھے تو دنیا میں تیرے جیسے خیالاتوں میں نہیں تھے، قرآن کی آیت کو نہیں بیچتے تھے، وہ دنیا میں ہماری عبادت کرتے تھے، اور جب ان کی قوم ان کی کہنا نہیں مانتی تھی، عبادت نہیں کرتی تھی، تو انہوں نے اپنے اللہ سے یہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے جو یہ بندے ہیں میری کو تیری عبادت نہیں کر رہی ہے، ان کے اوپر عذابیں بھیجتے۔ تو وہاں سے ایک وحی آتی تھی، یعنی پیغام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ اے اللہ کے نبی اب تم اس بستی کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ اس بستی میں اب عذاب بھیجے گا۔ تو یہ عذابیں آتی تھی، لیکن تم ایسے نبی کے امت میں آئے ہوئے ہو کہ جو کہ کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب معراج پہ گئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ کہا تھا کہ اے میرے رسول مانگ لے، تجھے کیا مانگنا آج، مانگ لے تجھے آج کیا مانگنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ کہا تو اللہ کے رسول نے کہا اے میرے اللہ، میرے امت کے اوپر کوئی عذاب نہیں بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی وعدہ کر لیا تھا کہ اے میرے رسول تیرے امت کے اوپر کوئی عذاب نہیں بھیجوں گا۔ آج انہی کا نتیجہ ہے کہ آج وہ تم مسلمانوں اللہ کو بھی بھول گئے، اللہ کے رسول کو بھی بھول گئے ہو۔
کوئی عبادت نہیں کرنے لگ رہے ہو، اب کر بھی رہے ہو تو ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ رہے ہو، قیامت جو نمازیں تم ٹوٹی پھوٹی پڑھنے لگ رہے ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہی نمازیں ٹوٹی پھوٹی تمہارے منہ پہ مارے گا اور کہے گا اپنی ٹوٹی پھوٹی یہ نمازیں لے لے جو تو میرے لیے عبادت کرتا تھا، مجھے تیرے ٹوٹی پھوٹی یہ نمازیں نہیں چاہیے۔ پھر آپ کہاں جاؤ گے؟ دنیا کے جہنم میں تو جل کے ہی جاؤ گے، پھر قبر میں جلو گے، عذابیں ملے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی جو جہنم کی آگ ہے اس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ اس لیے تمہارے کرموں کی سزا دنیا میں مسجدوں کے اوپر آ رہی ہے، قرآن کے اوپر آ رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہے۔ مسجد جلائی جا رہی ہے، گرائی جا رہی ہے، قرآن جلایا جا رہا ہے، قرآن پر پیر رکھ لوگ کھڑے ہیں، مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے، دنگا ہو رہا، لڑائی ہو رہا، فساد ہو رہا۔ کیوں؟ کہ ہمارا اعمال ٹھیک نہیں ہے، ہم سچے دل سے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم پیسے کے پیچھے بھاگنے لگ رہے ہیں۔ پیسہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، پیسہ تمہاری منزل نہیں ہے، ایسے سے منزل نہیں ملتی۔ منزل تمہاری پیسہ نہیں ہے، منزل تمہاری آخرت ہے۔ آخرت کی تیاری کرو مسلمانوں، جو کہ اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا ہے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، اسی طرح سے دنیا آ رہی ہے جا رہی، آ رہی ہے جا رہی ہے۔ کسی نے کچھ آج تک لے کے گیا دنیا سے نہیں لے کے گیا، گیا بھی تو جو انہوں نے نیکیاں کیا نیکی لے کے گئے، اب برائی کیا تو مرنے کے بعد 4 آدمی گالیاں دیا کہ بھلے مر گیا ہو، بدکار تھا، دنیا میں برا انسان تھا وہ، اس لیے بھلے مر گیا۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اللہ کی سچے دل سے عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں تک میں دیکھا ہوں مسلمانوں کو سلام کرنا بھی نہیں آتا، کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم۔ ایک بھائی ایک دن بیٹھا تھا یہاں پہ 4 آدمی میں بھی بیٹھا تھا، ایک بھائی آیا دور سے کہتا السلام علیکم۔ ہم نے کہا بھائی جان آپ ہم لوگ اوپر نالک نہ بھیجو تو بہتر رہا۔ کہتا ہے کیوں؟ ہم نے کہا جو آپ نے سلام کیا ہے السلام علیکم، آپ نے ہم لوگ اوپر نالت بھیجا ہوا ہے۔ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں؟ بولا بتاؤ۔ ہم نے کہا السلام علیکم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم بڑے مولوی مولانا بن گئے ہو، تم مجھے سلام کا طریقہ بتانے لگ رہے ہو، مجھے اس کا مطلب مجھے کچھ نہیں آتا ہے۔ کہا بھائی میرے گرم مت ہو، میں اس کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے، ایک مسلمان کو اگر دین کا طریقہ نہیں پتہ ہے، ہمارا مذہب کیا ہے دین، اور دین کی اسلام کی باریکیاں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسلام کی اتنی باریکیاں ہیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی نہیں ان کو پتہ ہے، اتنی باریکیاں اسلام کی ہے۔ کسی مذہب میں اتنی باریکی نہیں ہے جتنا ہمارے اسلام میں باریکی ہے۔ ہم نے کہا بھائی اسلام کی جو باریکیاں ہیں تمہیں بتا رہا ہوں میں، السلام علیکم۔ وہ بندہ نہیں سمجھا تو لوگوں نے کہا بھائی ممتاز بھائی رہنے دو، یہ نہیں سمجھ پائے گا، اس کو جانے دو، یہ اپنا کمیشن ڈیلر ہی کرے گا، کمیشن ڈیلر ہے وہ۔ نام تو کسی کا نہیں لوں گا، اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ جس راستے پہ چل پڑا ہے وہ راستہ اس کی منزل نہیں ہے، اس کی منزل ہے آخرت۔ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے ہر مسلمان کو، کیونکہ اس دنیا کو ایک دن ہمیں چھوڑ کے جانا ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ جس پیسے کو ہم اچھائی سے برائی سے کما کے لا کے اکٹھا کر رہے ہیں، آج ہم نے پیسہ کما کے اکٹھا کر کے لے آ رکھا، اب ہم نے استغفار بھی نہیں پڑھا، سو گیا، گناہوں کی توبہ بھی نہیں کیا، اور رات کو ہی میری روح نکل گئی، نہ تو صبح دیکھ پائے نہ فجر کی نماز پڑھ پائے۔ بتائیے وہ پیسہ ہمارے کام میں آیا؟ نہیں آیا نا۔ وہ پیسہ تو غیروں کو کام میں آیا، غیر مزہ لیں گے اس سے، تمہاری اولادیں مزہ لیں گی اس سے، اس پیسے سے اولادیں ناجائز کام کرے گی، غلط جگہ ہو جائے گی، جا کے پیسہ خرچا گے، کیونکہ تم نے اس پیسے سے
खून पसीने से नहीं कमाया था। यहाँ का पसीना पैरों का जब सर पे चढ़ता है उसे कहते हैं मेहनत का पैसा। उस पैसे में रहमत के फरिश्ते घर में रखा रहेगा तो बरकत देंगे, और तुम नाजायज पैसा ला के घर में रखोगे तो रहमत के फरिश्ते घर छोड़ के चले जाते हैं। फिर आते हैं इबलीस आते हैं घर में, वो बैठ जाते हैं कूटा गाड़ के, वो तमाम तुम्हें परेशानियां देंगे, तुम्हें पता नहीं रहेगा। तुम कहोगे भाई मैं इतना पैसा कमा के लाता हूँ और उसमें बरकत नहीं होती है। अरे मेरे भाई कैसे बरकत होगी, उसमें कैसे बरकत होगी? क्योंकि तुमने उस पैसों को अच्छे से कमाया नहीं, मेहनत से गलत पैसा ला के घर में रखा। और जो निवाला अपने मुंह में डालोगे, अपने बच्चों के पेट में डालोगे, सूद ब्याज का, कमीशन का गलत पैसा ला के डालोगे, वो जो अंदर मुंह में जाएगा खाना, उसकी नफ्स गलत काम करवाएगी। फिर वो जो नफ्स होगी गलत पैसा काम करवाएगी, क्योंकि उस तुमने अपने बच्चों को जो निवाला डाला खाना पेट में, मेहनत कमाई से पैसा नहीं, खाना नहीं डाला पेट में, तो वो जो खाना जाएगा ना वो गलत काम ही करवाएगा, उसकी नफ्स गलत काम करवाएगी। इसलिए अपने बच्चों को चाहे नमक ही रोटी खवाओ, हक हलाल की कमाई खिलाओगे तो बच्चों की नफ्स गलत जगह नहीं जाएगी और गलत काम बच्चे नहीं करेंगे। बच्चे अच्छा काम करेंगे और नेक रास्ते पर चलेंगे। और बच्चों को अपने पढ़ाई से लिखाई से बेहतरीन आलिम बनाओ उन्हें, ताकि गुनाहों से बचे। क्योंकि आज के दौर में गुनाहें ज़्यादा होने लग रही हैं, गुनाहें ज़्यादा होने लग रही है। गुनाह से बचो मुसलमानों, गुनाह से बच गए तो सब कुछ बच गए। अपनी नफ्स को मार दो, और जो मुसलमान नफ्स को मार दिया उस हर बुराई से बच गया। क्योंकि आज दुनिया में जो हमारे वली बन के आराम फरमा रहे हैं, क्यों बने हैं? उन्होंने अपने नफ्स को मार दिया था, नफ्स को मार दिया। और भूख लगती नहीं थी, अगर भूख लगती भी थी तो जंगलों में इबादत करते थे, पत्ते खा लेते थे। आज देखो अबू अली शाह कलंदर जो कि पानीपत में हैं, उन्होंने कई साल दिल्ली के अंदर जज रहे थे, जज। उन्होंने जब उनको अल्लाह का ख्यालात आया कि इस दुनिया में हमें अब तो कुछ नहीं है, हम क्या लेके जाएंगे, एक दिन मेरे शरीर यही, जिस शरीर लिए मैं कमा रहा हूँ वो शरीर मेरी यहीं रह जाएगी, रूह अल्लाह के पास जाएगी, रूह से सवाल जवाब होगा तो मैं क्या अल्लाह का जवाब दूंगा। तो अबू अली शाह कलंदर ने क्या किया? जज के नौकरी से रिजाइन दे दिया। रिजाइन दे के जाके करनाल में पानी में 12 साल खड़े होके अल्लाह की इबादत किया था, बगैर खाए पिए। क्यों? उन्होंने अपनी नफ्स को मार दिया, हर ख्वाहिश को मार दिया, और पानी में खड़े होके 12 साल इबादत किया। इबादत करने लगे तो कहा कि अरे अल्लाह, तू मुझे अली बना दे, अली बना दे। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं अली बना चुका हूँ, दुनिया में अली दोबारा नहीं बन सकते। फिर अबू अली शाह कलंदर ने कहा या अल्लाह मुझे नबी बना दे। अल्लाह ने कहा नबी भी नहीं बना सकता, नबी भी बना चुका हूँ मैं। तो अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें एक लक़ब दे सकता हूँ, अबू अली शाह कलंदर। अल्लाह का दिया हुआ नाम है अबू अली शाह कलंदर। कुछ ही दिन के बाद उनकी इबादत पूरी हुई तो जब वो बाहर आए तो मछलियों ने पूरे पैर को खा गई थी, हड्डी उनकी आ रही थी। जब उन्हें वली का नबूवत मिली, यानी वली का दर्जा मिला उन्हें, जब ऐसे हाथ किया तो पूरा मांस चढ़ गया, हड्डियों पे मांस चढ़ गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुश होकर उन्हें वली बना दिया था, उनके अंदर एक पावर आ गई थी। फिर उन्होंने अबू अली शाह कलंदर ने क्या किया? कुछ ही दिन जिंदा रहे। कुछ ही दिन के बाद करनाल में वो पर्दा फरमा गए। जब पर्दा फरमा गए तो वहाँ 3 लोग इकट्ठा हुए, 3 आदमी इकट्ठा हुए। बोले मैं करनाल ले जाऊंगा, करनाल में रहेंगे। कुछ लोगों ने कहा मैं पानीपत ले जाऊंगा, कुछ लोगों ने कहा मैं यहाँ ले जाऊंगा, वहाँ।
تو غیب سے آواز آئی کہ تم لوگ لڑو مت آپس میں، سب کو خوش رکھوں گا میں، مجھے ایک کمرے میں لے چلو، میری میت کو، جنازے کو ایک کمرے میں لے چلو اور 3 چارپائی کو بچھایا جائے اور کنڈی مار دیا جائے، چارپائی بچھایا گیا، دروازے کو بند کیا گیا، اور آدھے گھنٹے بعد جب دروازے کو کھولا گیا تو اللہ اکبر، میری اللہ کی شان دیکھو، بو علی شاہ قلندر کی شان دیکھو، تینوں چارپائی پہ 3 بو علی شاہ قلندر چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے، سفید چادر لیٹے ہوئے ہیں، یعنی 3 جنازہ ہو گیا، 3 جنازہ تینوں چارپائی پہ ہو گیا اور لیٹے ہوئے ہیں۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ اب تم تینوں جگہ لے چلو، مجھے تینوں جگہ لے چلو، میں تینوں جگہ رہوں گا۔ اللہ کی شان دیکھو، پھر تینوں جگہ لے آئے اور وہاں پہ ان کی بہترین مزار بنی ہوئی ہے، آپ کبھی جا کے دیکھو۔ بو علی شاہ قلندر کیوں بنے؟ کہ انہوں نے اپنی نفس کو، ساری خواہش کو مار کے پھینک دیا اور پانی میں 12 سال کھڑے ہو کے عبادت کیا۔ آج تم 2 گھنٹے پانی میں کھڑے ہو کے تم مسلمان دکھا دو، 2 گھنٹے پانی میں کھڑے ہو دکھا دو، کہ تمہاری نفس ٹھیک نہیں ہے، نفس تمہاری ہے پیسوں پہ، دنیا کے حرام کمائیوں پہ نفس ہے۔ ہمیں دنیا کی شہرت چاہیے، دنیا کی شہرت بھی چاہیے، دنیا کی برائی بھی کر رہے ہو اور کہتے ہو مجھے جنت چاہیے، جنت کا خواب دیکھتے ہو۔ جنت کا خواب دیکھنے والوں مسلمانوں، دنیا کا خواب دیکھ لو تو تمہارے لیے بہتر رہے گا، دنیا کا خواب دیکھ لو تو تمہارے لیے بہتر رہے گا، جنت کا خواب نہ دیکھو تو بہتر ہے، کیونکہ قرآن کی آیت بیچنے والے کو جنت نہیں ملتی۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اوپر قرآن آسمانی کتاب اتارا ہے کہ اے میرے رسول، اس کتاب کو اپنی امت کو دینا، اب تیری امت جو ہے پڑھے گی، پڑھائے گی، لوگ گناہوں سے بچے گی، وہی امت آج پڑھ کے قرآن کی آیت کو بیچنے لگ رہی ہے، کسی بھی برادری کو دے رہی ہے، لے جا نہا لے، نالی گٹر میں بہا دے، نعوذ باللہ۔ اس طرح ہمارے آقا کی امت کرنے لگ رہی ہے، یہ جنت میں جائیں گے، یہ تو دنیا کی جہنم میں جل لیں، پھر قبر میں جلیں گے، پھر اللہ کی جہنم کی آگ تیار بیٹھی ہے انہیں جلانے کے لیے، جو کہ یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، پیسے کے آگے اور قرآن کی آیت بیچنے کے آگے ان کے پاس چلے جاؤ، کہہ دو مولوی مولانا ہم پریشان ہیں، ہمیں یہ پریشانی ہے، یہ کھول پہلے کر لیں بھائی، 5,000 10,000 15,000 20,000 روپیہ لگے گا تو تجھے ٹھیک کروں گا، وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے تو ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، دنیا داری چھوڑو اور نفس کو مارو، نفس کو مارو گے تو اللہ بھی ملے گا، اللہ کا رسول بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا اسی دنیا میں۔ جس طرح سے نبی کو ملے، ولی کو ملے، ہمارے نبی ایک ہی مرتبہ اللہ کو پکارتے تھے، ان کی فریادیں وہاں تک پہنچتی تھی۔ آج ہم کتنی بھی عبادت کر لے، کتنی بھی اللہ کو پکار لے، ہماری فریاد اللہ تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم سچے دل سے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، غلط پیسے سے حج عمرہ کر کے آ رہے ہیں اور کر کے آ رہے ہیں تو غلط کام کرنے لگ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم حج عمرہ کیے تھے دنیا کو دکھانے کے لیے، نمازیں پڑھ رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، دولت کما رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے۔ کیوں کہ جو تم یہ کام کر رہے ہو نا، مرنے کے بعد جس شریر کے لیے تم سارا یہ کام کر رہے ہو نا، مرنے کے بعد یہ شریر یہیں رہ جائے گی، روح جائے گی اللہ کے پاس، وہاں سوال جواب ہوگا، اللہ کہے گا اے میرے بندے، میں تجھے دنیا میں بھیجا تھا اپنی عبادت کے لیے، اور تو جا کے وہاں پہ ہمارے رسول کی قرآن
قرآن کی آیت کو بیچنے لگ رہا تھا، کیا جواب دو گے؟ ہاں سوچو تو ذرا، اللہ کو کیا جواب دو گے تم؟ تمہارے پاس جواب ہی نہیں رہے گا تو دو گے کیا؟ تم تو دنیا کے خیالات میں کھوئے ہو، تمہارے پاس ایسو آرام ہو، گھر میں اے سی لگی ہو، گاڑی ہو، مرسڈی گاڑی ہو، گھر میں بہترین ایسو آرام ہو، نوکر چاکر لگے رہیں، وہ تمہیں پیارا ہے؟ نہ اللہ پیارا ہے، نہ اللہ کا رسول پیارا ہے، نہ اللہ کی نمازیں پیاری ہے۔ ابھی بھی سو جاؤ، گفتگو کے ذریعے اگر کچھ میرے سے غلطی ہو گئی ہو بھائی معافی چاہتا ہوں۔ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔